اسے اسی بات سے میں نے اٹھوایا. وہ بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھے تھے, اللہ کی توازن میں بیٹھے تھے, اس جگہ میں کوئی فرق نہیں. لیکن میں نے کہا یہ مشغول نہ ہوں. اب وہ مشغول ہوں گے تو اچھی بات ہے, اتنی عقل نہیں ہے تجھ کو. پھر یہ بن کے گرم مزاج بھی ہے, یہ ساری باتیں کریں گے وہاں. دیکھو اثر کیونکہ ہمارے تو بس لگا دیا اس کو, اس کی محبت پہلے دل سے نہیں کرتی. وہ کہیں گے اس کے بعد تو بڑا پیسہ آتا ہے. ذرا ادھر کر دے, وہ ڈالتے ہیں, مشغول ہوتے ہیں. منہ پہ کہنے سے آدمی کے بگاڑ ہوتے ہیں, منہ پہ نہیں کہتے. اگر نے کسی تعریف منہ پہ کی, اس کو ذبح کر دے چھری سے, منہ پہ تعریف نہ کر. یہ دوسری جگہ کی بڑی تعریف ہوتی ہے, یہ مولانا آئے ہیں, ان کا ہم آپ کو سلام آیا پاس سے بات ہو. لیکن دل میں کچھ احتیاط کرنی چاہیے. ہاں کہ 5 کی بےعزتی نہیں کرتا مگر منافق, حافظ قرآن, عالم, عادل, بادشاہ, بوڑھا, 4 کی آقا جی نے کہا. اب وہ بیٹھے ہوئے ان کو لگا دیا صندوقڑی کے. اب بتا وہ سنیں گے صندوقڑی کے پیسے ڈالتے رہیں گے, صحیح ہے نا؟ اب تو آرام سے سنیں گے. بھر اس وقت اٹھوایا تھا, اس لیے نہیں اٹھوایا تھا کہ مجلس میں خدا کے سامنے نماز پڑھنے جاوے جیسے سب برابر ہیں, کسی جگہ سے اٹھانا نہیں, سب برابر ہیں. ادھر خدا رسول کی عظمت کے لیے بیٹھے, دھیان ادھر ہونا چاہیے. صحیح ہے نا سیاں؟ اس وجہ سے ان کو میں نے ادھر اس وقت اٹھوایا تھا. تو کسی چیز کی سمجھنے میں جلدی آدمی نہ کرے. ہاں بلکہ ان کو زیادہ تواضع کرنی چاہیے. ان کو سب کے پیچھے بیٹھنا چاہیے تھا. یہ منحوس آ کے آگے بیٹھ گئے. او کچے شاگرد ہیں, کہتے دیکھو منحوس کہتے اتنے بڑے بنا. ان کو سب کے پیچھے بٹھانا چاہیے تھا, اور دوسروں کو آگے. جتنی تواضع زیادہ ہوگی ان کی مٹے گا اتنا اس کو. ہاں بڑا مسئلہ یہ, ابھی ایک دم تو اس کو نہیں مٹا سکتا ہوں نا. یہ تھوڑا تھوڑا سبق سن کے ایسے جھجکتے ہیں, تھوڑا سنتے ہیں, کہتے دیکھو پیچھے بٹھانا چاہتے. کیسی بات. چلو خیر ان باتوں کو بھی چھوڑیں. اللہ کرے ہم کو, آپ کو, سب کو فنا فی اللہ فنا فی الرسول نصیب ہو انشاءاللہ. ہاں مٹا دے اپنی ہستی کو, اور کچھ مرتبہ چاہے دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. ہاں یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے. اگر یہ ہو جائے تو اللہ دور نہیں, اللہ کی قسم اللہ دور نہیں. یہ ایک ہی مصیبت ہے, اور یہ بہت باریک چیز ہے. ہاں یہ تکبر کوئی آسان چیز نہیں, بہت باریک چیز ہے. ویسے نہیں کہ پہاڑ کو سوئی سے کرے دو آسان ہے, تکبر نکالنا اس سے مشکل ہے. اولیاء اس میں عمریں خرچ کی ہیں, ہاں جی بھیکیں مانگی ہیں. حدیث میں جو بھیک مانگے تو منہ پر وہ نیت پر اثر, انما الاعمال بالنیات, منہ پہ گوشت نہیں ہوگا. لیکن ان کی نیت نہیں تھی کہ دنیا کی لالچ کے پیچھے, کہ اللہ تعالیٰ تیرے سامنے ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے, تیری عظمت کے سامنے اپنا کو ذلت سے پیش کرتے ہیں, ہم بھیک مانگتے ہیں. ہم ایک ایسے سے کام کیے لمبے کسی ہیں. پھر جا کے ان پہ وہ کھلا. کہتے کہ بزرگ کے پاس کوئی آیا, بولا کہ جی امیر تھا, شہر کا رئیس تھا, مطلب تھا خدا کے سامنے اپنی ذلت کسی پوزیشن اپنی وہ نہ سمجھے. اس نے کہا جی کچھ ذکر اذکار مجھے دو. اس سے کہا تم کرو گے بھی تم کو فائدہ نہیں ہوگا, ایسے ٹھیک ہے مل لیے چلے جائیں. اس کے جی مہربانی کرے, میں شوق سے آیا. اس سے کہا پھر ایک بات ہے, جیسا مریض ہو اس کے لیے پہ ایسی پرہیز ایسی دوا سب کے لیے نہیں ہوتی. وہ شہر کا رئیس تھا بڑا, یہ عرب کا واقعہ. اس نے کہا کہ تم پھر ایسے کرو, ڈھول ڈالو گلے میں, بازار میں پھرو اور اس کو بجاؤ. اگر یہ کام تم نے کر لیا تو پھر تم کو ذکر دوں گا. اس نے کہا, سوچا تھوڑا. اس نے کہا میں کر لوں گا. ہو گیا, مراسی کے کپڑے ڈال ڈول کے آ گیا, ڈھول گھر میں ڈال دیا. کہا آ گیا ہوں. سبحان اللہ. تب جیسے کہیں, کہا تو جاؤ اس کو بجاؤ بازار میں, اسی حالت میں جو پھٹے کپڑے ڈالا ہے مراسی کی, اور یہ حالت بنا کے. اور جب شروع کر نیت یہ رکھ, اور اس میں کیا ہے, بسم الحبیب ابتداؤ, جس سے محبت اس کے نام پہ چلتا ہوں. کیسے اس نے پہلے ڈم مارا, دل کھل گیا اس کا. آیا تو حضرت کے پاس ولی اللہ تھا, ولی اللہ. ہاں لوگ اثر سے متاثر ہوتے ہیں.
باتیں تصور، یہ ایسے کچھ معاملے ہیں ہاں، کہ اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے کو اپنی پوزیشن نہ رکھنا. ہاں یہ پہلے ذہن بنے، ذہن میں سمجھا، پھر اس کو شوق دلا. اب ذہن نہ بنے وہ کیا کہے تو ذلیل کرنا ہے. یہ ذلیل کرنے اللہ کے سامنے ذلت جو سے اویز کرنے کی دعائیں کیسے تھی. میرے پاس ایک دفعہ ریاض سے آدمی آئے، کوئی اچھے اونچے لوگ سے، بولے جی ماں کچھ فائدہ اٹھائیں. میں نے کہا جی مجہول بات کی، ذلیل ہونا تو ہم سے ساتھ بیٹھے اٹھیں، ورنہ تمہارا ہمارا جوڑ نہیں سکتا. اگر ذلیل ہونا ہے، جی میں آپ کی تعریف سنی ہے، آپ کیسے باتیں کرتے ہیں. ہم ایک مریض لایا ہیں، وہ بہت لڑکی بیمار ہے. میں کہا ڈاکٹر تو لگا نہیں ہوا، باقی اگر ہم سے جو جوڑ کرنا ذلیل ہونا تو دوستی کرنا. کچھ جیسے دل شکستہ ہو گیا، بیٹھ گیا. کوئی حکومت کا آدمی تھا، افسر تھا بہت بڑا. تھوڑی دیر بعد کچھ اٹھنے کو جانے کو کیا، لیکن پھر بھی لحاظ کر گیا. کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا. میں کیا ہو گیا، جانے لگے، ناراض ہو گیا. تو پھر ذلیل نہیں ہونا. بولا جی میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. میں کہا یہی تو جو ہے کچھ بتائیں یا پھر میں آپ کو آگے اور بتاؤں. کہ جتنا بتا دیا ہے نا یہی مجھے چکر آ گیا ہے. میں کیا توبہ کرنی ہے نہیں کرنی ہے. جو توبہ کرتا ہے ذلت اٹھاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ناک رکھتا ہے، زاری کرتا ہے. صحیح نہیں صحیح. میں کہا تم نے اویس قادری کی دعا نہیں سنی، ذلیل ببابک، فقیر ببابک، معترف ببابک، الخاطی ببابک. یہ سارے الفاظ اویس قادری نے کیا ان کو دنیا مانتی ہے. تو اگر آپ توبہ کرتے ہیں خدا سے، تو خدا سے آدمی سامنے عزت اور عظمت تو نہیں رکھ سکتا، ذلت سے کرتا ہے. کہتے وہ تو بات ہے، میں یہی ذلیل ہے ہونا. اچھا 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 اچھا. ویسے قسم کھا لیجیے جو وظیفے جو کریں. میں کیا خدا کے سامنے جو جھکتا ہے خدا اس کو بلند کرتا ہے. من تواضع للہ رفع. اور اس میں دو چیزیں، خدا کے سامنے جھکنا، ایک دوسرے کے سامنے جھکاؤ تواضع رکھنا، اس کے لیے نہیں اللہ کے لیے. میں کیا خدا کے سامنے سب جھکتے ہیں، ہم ہو تم ہو، اچھا وہ جھکتا ہے، لیکن خدا کے لیے دوسرے کے سامنے جھک جائے یہ بڑا مشکل ہے. ادھر اچھے اچھے عالم، اچھے اچھے صوفی، اچھے اچھے زاہد مارے جاتے ہیں. میں کہ شیطان خدا کے سامنے جھکتا تھا، انکار نہیں تھا، سجدے کرتا تھا. کتنی سالوں، ہزاروں سالوں، برسوں عبادتیں کی، چپا نہیں چھوڑا. لیکن خدا نے کہا میرے سامنے جھکتا ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے دوسرے کے سامنے جھک جا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کہ دوسرے بھائی سب جھکا ہے، لیکن جھکا تو خدا کے لیے نہ. کہا آدم کو سجدہ کر، کہا یہ نہیں ہو سکتا. ایسے کسی کے سامنے تواضع کرنا، آپ کو سخت بات کہہ دے یا کوئی ایسی کہ تواضع عارضی کریں، نوکر کے ساتھ عارضی کریں. آپ سے چاہے عورت سے کم درجہ آپ کی، آپ اللہ کے لیے کبھی اس کے سامنے اس کے جوتے اٹھا کے اس کو دے دیں یا سخت بات کریں برداشت کر دیں. کہ انصاف میں تعلیم ایسے نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی تکلیف برداشت کرنا، اللہ کے لیے مارے برداشت کرنا، اللہ کے لیے. آقا جی نے کہا افضل الحسنات، افضل نیکیاں وہ ہیں ان تعفو عمن ظلمک، جو تم پہ زیادتی کر دے تو درگزری کر دے. وان تعطی عمن حرمک، جو تجھ کو نہ دے تیرے کام نہیں آئے تو اس کے کام آئے. وان تصل من قطعک، تو اس سے رابطے کرے جو رابطے توڑتا. ہم نہیں جائیں گے جی، ہمارے جینے پہ آئے ہیں، اس سے صلہ رحمی تھوڑی، تو نہ توڑ، تو مٹ. تو کو خدا رسول چاہتے میں تو جاؤں گا ان کی شادی پر، ان کے مرنے. نہیں وہ نہیں آتے ہم بھی نہیں جائیں گے. آگے نہیں بات. تو یہ اس قسم کے مسائل ہیں، اس کو وقت چاہیے اور ساتھ کسی استاد کا چاہیے جس کو کچھ یہ حاصل ہو چکا ہو، کیونکہ اس کی روحانیت کا دباؤ بھی تم کو کھینچ کے لے جائے گا، تمہارے دل کو قابو کرے گا، ورنہ خود انسان سے مشکل ہے. پھر وہ کچھ وہ جو ریاض سے آیا تھا وہ عہدے والا جو بھی تھا، پھر سمجھا جی ہاں جی ذلیل ہونا چاہیے. میں کہ انسان توبہ کرتا ہے تو اس میں ذلت جتنی زیادہ ہو اتنا خدا اس کو رحم کرتا ہے. سمجھے نہیں؟ اولیاء کہتے ہیں اللہ توبہ لیس نار، توبہ وہ بات نہیں ہے قول باللسان کہ تو زبان سے اس کو کہے. نار تحرق الانسان، ایک آگ ہے جو انسان کو جلا دیتی ہے خدا کے خوف سے.
التوبہ لیس قول باللسان التوبۃ نار تحرق الانسان. پھر ایسے واقعات ہیں جی. بہرحال خدا سے دعا کرتے ہیں خدا اپنا خوف بھی اتنا دے جو برداشت کے اندر ہو، امید بھی دے کہ ہم لوگ نا امید نہ ہو جائے خدا کی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کیفیت کے طور سے ہمارے میں جاری کرے. الفاظی طور سے تو انسان سمجھ کے طور سے تعلیم کے طور سے کچھ مفہوم سمجھ لیتا ہے، لیکن جب تک یہ چیزیں کیفیت سے جاری نہیں ہوں گی نا وہ فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ اللہ کے اختیار میں وہ کیفیتیں اس میں جاری ہو جائیں. تو دعا کرتے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نبی کی معرفت ہاں جی جو کیفیت کے طور سے ہے، تعلق کے طور سے ہے، قلبی طور سے ہے، خدا ہم کو آپ کو سب کو نصیب کرے انشاءاللہ. چلیں جی.